اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم رمضان المقدس میں روزے رکھ رہے ہیں، سحر و افطار کر رہے ہیں، تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ یہ تو بدنی عبادت ہے، جو بدن سے محنت کر رہے ہیں، 5 نمازوں کا اہتمام ہے، تراویح کا اہتمام کیے ہیں، پھر سحر میں اٹھتے ہیں، سحری کرتے ہیں، پھر فجر کی نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں۔ یہ تو مقدر کی بات ہے، یہ صاحب ایمان کے لیے فخر کی بات ہے کہ آپ دنیا میں رب تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی یہ ساری عبادتیں، ریاضتیں، یہ اصل میں تقوی حاصل کرنے کا یہ مہینہ، بے مثال مہینہ، جو ہر لمحہ ہم اور آپ کو نیکی کی طرف راغب کرتا ہے۔ لیکن مالی عبادت میں بھی پیچھے نہیں ہٹنا ہے، صدقے خوب کثرت سے کرنا ہے، صدقہ ہے نا، زکوٰۃ مال کا حساب رکھیں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ پھر اپنے اور اپنے بالغ بچوں، یعنی گھر میں جتنے بھی افراد ہیں، سب کے نام ایک ایک نام سے فطرہ ادا کریں۔ یہ نماز عید سے پہلے فطرہ ادا کرنا ہے، یعنی جو والدین ہیں وہ اپنا بھی کریں، وہ اپنے بچوں کا بھی کریں، ہر شخص اپنی طرف سے، فی آدمی اپنی اپنی طرف سے رب کی بارگاہ میں فطرہ ادا کریں۔ روزے کو کسی حال میں نہیں چھوڑنا، یہ روزہ بڑی نعمت ہے رب کی طرف سے مومنوں کے لیے، یہ بخشش بھی ہے، یہ برکت بھی ہے، یہ صحت بھی ہے، یہ دنیا و آخرت کی کامیابی کی ضمانت بھی روزہ کو کسی حال میں نہیں چھوڑنا۔ اس لیے میرے پیارو، رب کی بارگاہ میں دعائے خیر کیا کریں کہ جو لوگ روزہ نہیں رکھتے، اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے۔ وہ بہکے ہوئے لوگ ہیں، وہ بہک گئے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے کہ روزہ رکھنے والا رب کی بارگاہ میں کتنا قریب ہو جاتا ہے، بلکہ میرے رب کا ارشاد ہے کہ جو بندہ مومن صبح سے لے کے شام تک میرے نام سے بھوکے پیاسے رہا اور برائیوں سے بچتا رہا، جب شام کو وہ حلال غذا یعنی وہ افطاری لے کے بیٹھتا ہے نا، میری بارگاہ میں ہاتھ دراز کرتا ہے، تو اس کی دعا باب اجابت سے ٹکرا جاتی ہے، پھر میری رحمت اس بندوں پر جھوم کر ٹوٹ کر برستی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندوں کے دعاؤں کو قبول فرماتا ہوں اس وقت جب افطار کے وقت وہ دعا کرتا ہے۔ اس لیے جب افطاری سامنے ہو تو بچوں کے سامنے آپ لائیں، گھر کے تمام فیملی، تمام بچے حاضر ہوں افطاری میں، اور آپ دعائے خیر کریں امت مسلمہ کے لیے، اپنے لیے، تمام مومنین کے لیے، تمام بھائیوں کے لیے۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت آپ کے حصے میں ہوگی، اور اللہ رب العزت اپنے محبوب کے فضل سے، روزے کی برکت سے آپ کی دعا قبول و مقبول فرما لے گا، تو پھر آپ دونوں جہان میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ روزے نہیں چھوڑنا ہے، جس حال میں ہو روزہ نہیں چھوڑنا ہے، خدا کے واسطے روزہ بڑی عبادت ہے، ایسے تمام عبادتوں کی جان نماز ہے، مگر یہ سال کے جو 11 مہینے، یہ رمضان المقدس ہے نا، یہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، گناہوں سے پاک ہونے والا مہینہ ہے، بہت مقدس اور محترم مہینہ ہے۔ اس لیے روزہ بھی رکھنا ہے، نمازوں کی پابندی کرنی ہے، اور تراویح بھی پڑھنا، اور سحری بھی سنت رسول ہے، ضرور کرنا ہے۔ ایک چھوہارا ہی کیوں نہ کھائیں، ایک کھجور کیوں نہ کھائیں، مگر نہیں چھوڑنا، سنت کو ادا کرنا ہے۔ جی، اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سحر و افطار کے ساتھ ساتھ قیام اللیل بھی کریں رب کی بارگاہ میں۔ سونے کے لیے تو پھر بڑی لمبی مدت قبر کی پڑی ہوئی ہے، اس لیے دنیا میں تھوڑے مان لیں گھنٹے 2 گھنٹے نہ بھی سوئے تو کوئی بات نہیں بنتی، میں قیام اللیل کریں، رب کو راضی کر لیں۔ رب کی رحمت آواز دیتی ہے، وہ نمازی، وہ روزے دارو، او تراویح پڑھنے والوں، او ماں باپ کو خوش رکھنے والوں، کہاں ہو بھٹکے، آ جاؤ، میری رحمت تجھے پکارتی ہے۔ اس لیے آپ رب کی بارگاہ میں ضرور دعائے خیر کریں اور قیام اللیل کریں، اور ہر چیز کو اپنے طور پر ادا کریں نا، پھر آپ کامیاب و کامرہ ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ بحمدہ، استغفار پڑھا کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوب، کچھ بھی نہ یاد ہونا، سید الوظائف پڑھا کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔